الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے مسجدیں اسلامی معاشرے کی بنیاد۔ مسجد جس کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، کہنے کو تو ایک مکان ہے، ایک جگہ ہے جہاں جمع ہو کر لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، مسجدیں بنائی جاتی ہیں اللہ کے ذکر کے لیے، یعنی مسجد بنانے کا جو مقصد ہے اور اس کی غرض ہے وہ یہ ہے کہ اجتماعی طور پر لوگ جمع ہو کر اپنے رب کی بندگی کر سکیں، باجماعت نماز پڑھ سکیں۔ اللہ کی عبادت کے لیے ایک مخصوص جگہ کا نام مسجد ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے، یعنی آپ کہیں بھی نماز پڑھیں وہ نماز وہاں پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے کسی مخصوص جگہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام روئے زمین آپ کے لیے مسجد ہے، لیکن اس زمین کے حصے میں سے جب ایک ٹکڑا مخصوص کر لیا جاتا ہے اور اس کو خاص کر لیا جاتا ہے مسجد کے نام پر، تو پھر اس کے احکام مختلف ہو جاتے ہیں۔ یوں تو ساری زمین اللہ کی ہے، ساری کائنات اسی نے بنائی ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، زمین کا بھی، آسمان کا بھی، ہر چیز کا وہ مالک ہے۔ لیکن جب اس کے نام پر اور اس کی نسبت سے زمین کے کسی حصے کو عبادت کے لیے مخصوص کر لیا جاتا ہے تو اس کا نام ہو جاتا ہے اللہ کا گھر، مسجد، سجدے کی جگہ۔ پھر اس کے احکام دوسرے زمین کے ٹکڑوں سے مختلف ہو جاتے ہیں۔ زمین میں آپ اپنے مکان میں، سڑکوں پر، پارکوں میں جیسے چاہے گھومیں، جیسے چاہے پھریں، وہاں کوئی پابندی کسی طرح کی نہیں ہوتی۔ لیکن مسجد کے لیے یہ پابندی ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو ناپاکی کی حالت میں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، یعنی نہانے کی اگر ضرورت ہے، غسل کی ضرورت ہے تو مسجد میں نہیں جائیں گے، بلکہ غسل کرنے کے بعد مسجد میں داخل ہوں گے۔ وضو کی اگر ضرورت ہے تو مسجد میں جا سکتے ہیں، لیکن غسل کی ضرورت اگر ہے تو مسجد میں نہیں جا سکتے۔ طہارت اور پاکی کے دو طرح کے احکام ہیں۔ ایک تو احکام وہ ہیں کہ جن میں نہانا ضروری ہو جاتا ہے، ایک وہ احکام ہیں کہ جن میں وضو کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ نہانا کہتے ہیں پورے بدن کے اوپر پانی بہانے کو، اور وضو کہتے ہیں صرف ہاتھ، پاؤں، منہ، اس حصے کو دھونے کو، اس کو وضو کہا جاتا ہے۔ تو نہانے میں تو پورا بدن پانی اس پر بہانا پڑتا ہے، اس کو نہانا کہا جاتا ہے، اور وضو کے اندر صرف ہاتھ، پاؤں اور منہ دھویا جاتا ہے، اس کو وضو کہا جاتا ہے۔ تو بعض چیزوں سے تو نہانا ضروری ہو جاتا ہے، جیسے میاں بیوی کا آپس کا تعلق قائم ہوا تو اس میں نہانا ضروری ہو جائے گا، عورت بھی نہائے گی، مرد بھی نہائے گا، اس کو کہتے ہیں جنابت، ناپاکی کی حالت۔ وہ ناپاکی کی حالت میں آپ مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح عورت کو اگر وہ دن جو ہر مہینے اس کو ہوا کرتے ہیں وہ آ رہے ہیں تو اس حالت میں بھی وہ مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اگر حج کے دوران میں ایسی صورت پیش آ جائے، ایسا عذر عورت کو آ جائے، تو وہ حج کے تمام اور جو مراسم ہیں، حج کے تمام جو کام ہیں وہ کرے گی، لیکن خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتی، کیونکہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے اس کو مسجد حرام میں جانا پڑے گا، اور مسجد میں وہ بغیر پاکی کے داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ حالت جب اس کی پوری ہو جائے گی، وہ غسل کر لے گی، پاک ہو جائے گی، پھر وہ مسجد کے اندر داخل ہوگی۔ تو عورت کے لیے بھی یہ حکم ہے اور مردوں کے لیے بھی حکم ہے
تو جب یہ ٹکڑا ہم نے اللہ کے نام پر الگ کر لیا اور اس کا نام مسجد رکھ دیا تو اب اس کے احکام بھی مختلف ہو گئے۔ اسی طرح مسجد میں حکم یہ ہے کہ زور زور سے باتیں مت کرو، کیونکہ زور زور سے باتیں کریں گے تو دوسروں کی عبادت میں خلل آئے گا۔ دوسرے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اگر ہم زور زور سے بولیں گے تو ان کی عبادت کے اندر خلل واقع ہوگا اور سکون کے ساتھ وہ عبادت نہیں کر سکیں گے۔ اس واسطے حکم یہ ہے کہ مسجد میں جب ذکر بھی کرو تو آہستہ کرو، زور زور سے نہ ذکر کرو، باتیں بھی زور زور سے مت کرو، تاکہ دوسرے لوگوں کی عبادت کے اندر کوئی پریشانی اور کوئی نقصان نہ ہو۔ تو مسجد کے کچھ احکام اسی طریقے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی کہ مسجد کے جو بنانے کا اور اس کی تعمیر کا مقصد ہے وہ ہے اللہ کا ذکر۔ مسجدیں بنائی جاتی ہیں اللہ کے ذکر کے لیے، تو ان کا مقصد تعمیر اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت ایسی کی جائے کہ دوسرے کی عبادت میں کوئی خلل نہ ہو۔ آپ اپنی عبادت کر رہے ہو، دوسرا اپنی عبادت کر رہا ہو۔ اصل مقصد تو یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مکان مقرر کر دیا تاکہ باجماعت مسلمان اکٹھے ہو کر نماز پڑھیں۔ تو ہماری جو گفتگو کا موضوع چل رہا ہے وہ چل رہا ہے کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلامی معاشرے کی بنیاد مسجد ہے۔ مسجد میں سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اور نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں، کسی اور غرض کے لیے نہیں جمع ہوتے بلکہ صرف اللہ کو یاد کرنے کے لیے مسجد میں سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے جمع ہونے سے، ان کے اکٹھا ہونے سے جو بے شمار فائدے ہوتے ہیں، ان میں سے چند فائدے تو ہمارے بالکل سامنے کی بات ہے۔ مثلا جب ہم اکٹھے ہوں گے ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت ہوگی، ایک دوسرے سے ہمارے تعلقات ہوں گے، جان پہچان ہوگی، بھئی یہ فلاں آدمی ہے، یہ فلاں آدمی ہے۔ جب دن میں 5 مرتبہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے تعلقات میں کتنی گہرائی پیدا ہو جائے گی، کتنی ان کی زیادہ واقفیت ہو جائے گی۔ اور پھر جب ایک دوسرے کے ساتھ مراسم پیدا ہو جائیں گے، تعلقات پیدا ہو جائیں گے، تو ایک دوسرے کے حالات سے بھی واقفیت ہوگی کہ بھئی کون ہمارے میں ضرورت مند ہے، کون پریشان حال ہے، کون خوشحال ہے، ہر ایک کے حالات سے ہمیں واقفیت ہوگی۔ اور اسلامی معاشرہ دراصل ایسا ہی معاشرہ ہے جس میں ہر ایک دوسرے کے لیے مددگار ہوتا ہے۔ اسلامی معاشرے کی بالکل مثال ایسی ہے جیسے اینٹوں کی دیوار ہوتی ہے، تو اینٹوں کی جو دیوار ہوتی ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ جڑی رہتی ہے، یشد بعضها بعضا، ہر اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دیتی ہے، اور اس طرح ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ ملتی ہے، تیسری اینٹ ملتی ہے، اور بہت ساری اینٹیں مل کر ایک دیوار بن جاتی ہے، اور پھر وہ دیوار اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ جلدی سے گرائے نہیں گرتی۔ بس یہی سمجھ لیے آپ کہ اسلامی معاشرے کی مثال ہے کہ اسلامی معاشرہ الگ الگ اینٹوں کا نام نہیں ہے، جیسے الگ الگ اینٹوں کا نام دیوار نہیں رکھا جاتا۔ دیوار رکھا جاتا ہے جب اینٹیں آپس میں جڑ جاتی ہیں، مل جاتی ہیں، اور ملنا بھی ان کا یہ نہیں ہوتا کہ دور دور رہیں، بلکہ مسالہ بیچ میں لانے کے بعد دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ملا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جو بیچ میں مسالہ ہے، وہ مسالہ جو دو اینٹوں کو جوڑ رہا ہے وہ ہے ہمارا ایمان اور ہماری محبت۔ محبت کے مسالے سے دو اینٹوں کو آپس میں جوڑا جا رہا ہے، اور اس طرح ایک معاشرہ بن رہا ہے۔ یعنی اس معاشرے کی جو بنیاد ہے مودت و رحمت، اس طرح وہ ایک دیوار بنتی جا رہی ہے، اور وہ دیوار حفاظت کر رہی ہے۔ دیوار کے جو فائدے ہوتے ہیں کہ دیوار محافظ بنتی ہے مکان کی، اسی طریقے سے اسلامی معاشرہ ایک دوسرے کے ساتھ وابستگی کا نام ہے، اور اس وابستگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے 5 وقتہ باجماعت نماز کو۔
جس کا مقام ہے مسجد۔ آپ باجماعت نماز کی کیا اہمیت ہے اس کا اندازہ ایک حدیث سے کر لیجئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں، کہ بہت ہی رحیم و شفیق تھے، بہت ہی نرم دل تھے، ہر ایک کے لیے آپ کے دل میں محبت تھی۔ آپ کسی کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش نہیں آتے تھے، کسی کی دل شکنی نہیں کیا کرتے تھے، یعنی یہ آپ کی عام عادت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحمت کہہ کر خطاب کیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی یہ آپ کا مخصوص خطاب ہے، مخصوص آپ کی پہچان ہے کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ باوجود رحیم و کریم ہونے کے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں، یہ ہم تھوڑے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کو بیان کریں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا ضياء الصدور يا سراج البدور أحينا بالهدى من ظلام القبور۔ وزعمتم ہو نصارات و تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ محترم ناظرین، مسلمان کو مسلمان بنانے کے لیے، وہ اخلاق و صفات جو رحمان کو پسند ہیں بتانے کے لیے، میں آپ کا دینی بھائی حافظ عبدالقدیر عمری پروگرام لے کر کے آیا ہوں صفات عباد الرحمن۔ دنیاوی غفلت سے بیداری کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان پرکھے شریعت کی کسوٹی پر اپنا ایمان۔ عباد الرحمن ہر سنیچر رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق، آج رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Our step, The responsibility of teaching your children is yours. our concern, and help them to change their lives. our approach, Muslims can get seduced by the non-Muslim world. Best gift a mother can give to the baby is the breast milk. remedy for different issues. And I'm your host, Uthman Barry. We'd like to welcome you to the program Raising Children. Get ready to know the real and valid solutions to your problems in raising children. کل شام 5 بجے اور دوبارہ صبح 11 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ محترم ناظرین، مختصر سے وقفے کے بعد ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بات چل رہی تھی کہ مسجد اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے، اور اس کے سلسلے میں میں نے عرض کیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صفت رحمت کے باوجود، اور آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین کہہ کر خطاب کیا ہے، آپ نہایت نرم دل، بہت ہی شفیق تھے، اور کسی کی دل شکنی آپ پسند نہیں فرماتے تھے۔ اس کے باوجود آپ نے ان لوگوں کے لیے کہ جو مسجد میں آنے کی طاقت کے باوجود باجماعت آ کر نماز نہیں پڑھتے، کتنے سخت لفظ ارشاد فرمائے ہیں
وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے انتہائی سخت لفظ ارشاد فرمائے اور فرمایا کہ جو لوگ باوجود استطاعت کے، باوجود طاقت کے مسجدوں میں نماز جماعت کے لیے نہیں آتے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ بس مجھے خیال آتا ہے کہ اس گھر میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ان کی وجہ سے میں یہ قدم نہیں اٹھا سکتا، ورنہ میرا دل یہ چاہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اتنے سخت لفظوں کا ادا ہونا یہ بتاتا ہے کہ دراصل ہمارا معاشرہ کوئی عام معاشروں کی طرح نہیں ہے، بلکہ مسجد ہی اس کے لیے غذا ہے۔ وہ مسجد سے غذا حاصل کرتا ہے۔ مسجد میں آنے کے بعد جو آپس میں بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے، جو آپس میں تعلقات پیدا ہوتے ہیں، جو آپس میں رشتے بنتے ہیں، جو آپس میں اخوت بنتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، مسجد وہ مقام ہے کہ جہاں رتبوں کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا، وہاں کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، چاہے محمود بادشاہ ہو چاہے ان کا غلام ایاز ہو، دونوں ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ جو پہلے آ گیا وہ آگے کھڑا ہوگا، جو بعد میں آ گیا وہ پیچھے کھڑا ہوگا۔ وہاں مرتبے نہیں دیکھے جائیں گے کہ بڑا آدمی ہے اس کو آگے ہونا چاہیے، یہ چھوٹا آدمی ہے اس کو پیچھے ہونا چاہیے۔ وہاں سب ایک ہی لائن میں ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ اخوت کا اور بھائی چارے کا اور مساوات کا یہ نمونہ دراصل ہمارے معاشرے کی بنیاد ہے۔ ہمارا معاشرہ بھی اسی کا آئینہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں بڑا چھوٹا پیسے سے، دولت سے، رتبے سے نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں اگر کسی کی کوئی بڑائی ہے، اگر کسی کی کوئی عزت ہے، تو اس کی پرہیزگاری، اس کی نیکی اور اس کے تقوی کی وجہ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے پیدا کیا ہے، تم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اس کے بعد ہم نے تمہیں قبیلوں میں، خاندانوں میں، برادریوں میں بانٹ دیا ہے۔ لیکن ان خاندانوں اور برادریوں میں بانٹنے کا مطلب اونچ نیچ نہیں ہے کہ کوئی برادری اونچی ہے، کوئی خاندان بڑا باعزت ہے اور کوئی نیچا ہے۔ یہاں ذات کا اونچا، ذات کا نیچا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، بلکہ یہ جو ہم نے تقسیم کی ہے قبیلوں میں، برادریوں میں، لتعارفوا، پہچان کے لیے، صرف مقصد ان کا تعارف ہے کہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ بھئی یہ فلاں جگہ کا ہے، یہ فلاں آدمی ہے، فلاں برادری کا ہے۔ اس سے ایک تعارف ہوتا ہے۔ جیسے شہروں کے نام تعارف کے لیے رکھے جاتے ہیں، بمبئی نام رکھ دیا، کلکتہ نام رکھ دیا، چنئی نام رکھ دیا، یہ نام رکھے گئے ہیں تعارف کے لیے رکھے گئے ہیں۔ کوئی ان کا مقصد کوئی شہر بڑا ہے، کوئی شہر چھوٹا ہے، آبادی کے لحاظ سے بڑے ہونا وہ الگ بات ہے، لیکن کسی شہر کو کسی شہر پر کوئی فضیلت نہیں ہے کہ فلاں شہر افضل ہے، فلاں شہر افضل نہیں، بلکہ سارے شہر، انسانوں کی آبادی اس کے اندر رہتی ہے، انسان رہتے ہیں، سبھی شہر اپنی جگہ پر ہیں۔ تو یہ جو نام رکھے جاتے ہیں یہ صرف پہچان کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح محلوں کے نام رکھے جاتے ہیں تو یہ سب پہچان کے لیے ہیں۔ اس طرح انسانوں کے نام ہیں، انسانوں کے ناموں سے پہچان ہوتی ہے۔ تو یہ جتنے بھی مقامات کے نام، انسانوں کے نام، یہ سب رکھے جاتے ہیں، ان کا مقصد کوئی فضیلت کا اظہار نہیں ہوتا، بلکہ صرف پہچان کے لیے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمام انسان برابر ہیں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے اے لوگوں تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے پیدا کیا ہے۔ تمہارا باپ بھی سب کا ایک ہے، تمہاری ماں بھی سب کی ایک ہے، دونوں طریقے سے ماں اور باپ، دونوں راستوں سے تم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں برادری میں تقسیم کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل،
یہ جو ہم نے برادریوں میں تمہیں تقسیم کیا ہے، اس تقسیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لتعارفوا، تاکہ پہچان ہو جائے، تعارف ہو جائے، پہچان کے لیے۔ اس کا مطلب فضیلت نہیں ہے، البتہ فضیلت اگر ہے تو عمل کی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک، اللہ کے ہاں اس کا رتبہ زیادہ ہے، اتقاکم، جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، زیادہ پرہیزگار، زیادہ نیکی پر چلنے والا ہے۔ تو اسلامی معاشرہ کیسا معاشرہ ہے؟ اس میں اخوت ہے، اس میں مساوات ہے، اس میں برابری ہے، اس میں اونچ نیچ نہیں ہے۔ وہ معاشرہ ذاتوں میں تقسیم نہیں ہے کہ یہ نیچا معاشرہ ہے، وہ اونچا معاشرہ ہے، یہ اونچی ذات ہے، یہ نیچی ذات ہے۔ تو اس معاشرے کے قائم کرنے کی جو بنیاد ہے وہ مسجد ہے۔ مسجد ایک نمونہ ہے۔ اگر یہ آپ معاشرے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو مسجد کے آئینے میں جا کر اسلامی معاشرے کا مطالعہ کر لیجئے۔ آپ کو مسجد میں کیا نظر آئے گا؟ مسجد میں نظر آئے گا کہ غلام اور آقا سب کے سب ایک ہی صف کے اندر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ نمونہ آپ کو مسجد میں نظر آئے گا۔ مسجد میں آپ کو کوئی اونچ نیچ نظر نہیں آئے گی، مسجد میں آپ کو کوئی بھید بھاؤ نظر نہیں آئے گا، مسجد میں آپ کو تمام لوگ ایک جیسے نظر آئیں گے، سب ایک مقصد کے لیے آئے ہیں، ان کا مقصد ہے عبادت کرنا۔ اس عبادت کے مقصد کے ساتھ ساتھ جو اجتماعی عبادت ہے، مل کر نماز پڑھنا ہے، اس سے جو فائدے حاصل ہو رہے ہیں، ان میں ایک فائدہ یہ حاصل ہو رہا ہے کہ آپس میں اخوت پیدا ہو رہی ہے، بھائی چارہ پیدا ہو رہا ہے، اونچ نیچ نہیں پیدا ہو رہی ہے، بلکہ سب کے سب ایک ہی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اور یہاں تک حکم ہے میرے بھائی کہ جب صفیں بناؤ، لائن بناؤ، تو دو آدمیوں کے بیچ میں جگہ نہ چھوڑو، بلکہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جاؤ۔ بالکل بیچ میں کوئی خلا نہیں ہونا چاہیے، بیچ میں جگہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ملے ہوئے کھڑے ہو۔ اگر تم بیچ میں جگہ چھوڑو گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے درمیان میں شیطان گھس جائے گا۔ یعنی وہ خالی جگہ جو تم چھوڑ دو گے، دو آدمی کھڑے ہیں اور مل نہیں رہے ہیں ایک دوسرے سے، تو وہ خالی جگہ شیطان بھرے گا۔ اس واسطے بالکل لائن کو برابر کر کے اور بالکل بیچ میں خالی جگہ نہ ہونی چاہیے، مل کر کھڑے ہو۔ یہ مل کر جو کھڑے ہونے کا حکم ہے دیکھنے میں تو بہت معمولی نظر آ رہا ہے، لیکن جہاں اس میں ڈسپلن ہے، حسن ہے، خوبصورتی ہے، عمدگی ہے کہ بھائی جب لائن بناؤ تو مل کر کھڑا ہونا چاہیے۔ جیسے فوج کے اندر جب فوجی کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جہاں اس میں یہ خوبی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس کے اندر حکمت ہے کہ ہمارے اندر کوئی احساس برتری نہ پیدا ہو جائے۔ تو یہ جو ایک ہدایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ کوئی معمولی ہدایت نہیں ہے۔ بعض آپ کے ارشادات دیکھنے میں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی معمولی سی بات ہے، بھائی مل کر کھڑا نا۔ لوگ اس میں لاپرواہی بھی بعض جگہ برت لیتے ہیں، لاپرواہی برتنی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، اور سیدھی سی بات تو یہی ہے کہ ہمارے غرور کو توڑنا ہے، ہمارے اندر احساس برتری نہ پیدا ہونے پائے، یہ خیال نہ پیدا ہونے پائے کہ ہمارے برابر میں جو کھڑا ہوا ہے یہ ہم سے کچھ کم درجہ رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب کے درجات برابر ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کیا پتہ ہے کہ یہ تمہارا بھائی جو تمہارے برابر میں کھڑا ہے تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، تم سے زیادہ نیک اعمال کرنے والا ہو، تم سے زیادہ پرہیزگار اور صالح ہو۔ تم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو، کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نیکیوں کی توفیق زیادہ دے رکھی ہو، تم اس سے بچ رہے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دین کی توفیق زیادہ عطا فرما رکھی ہو۔ تو یہ اپنے آپ کا خیال کرنا، اپنے آپ کو یہ سمجھنا، یہ نادانی کی بات ہے۔ ان خیالات سے بچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت بڑی تاکید کے ساتھ دی ہے کہ دیکھو سووا صفوفکم، ایک تو صفوں کو بالکل برابر رکھو، ایسا نہ کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے۔ فرمایا نماز کا حسن ہے کہ صفیں بالکل برابر ہوں، تو ایک تو صفیں بالکل برابر ہیں، اس کے بعد جو کھڑے ہوئے ہیں وہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوئے ہیں، بیچ میں کوئی خلا باقی نہیں ہے۔
تو اس خلا کے نہ ہونے سے جو دل میں وسوسے پیدا ہوں گے وہ وسوسے نہیں آئیں گے۔ تو بات جو چل رہی تھی ہماری وہ یہ چل رہی تھی کہ مسجد ہمارے معاشرے کی، اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی اسلامی معاشرے کا مطالعہ کرنا چاہے تو مسجد میں دیکھ لیں کہ مسجد میں جو کچھ ہے وہی ہمارے معاشرے میں ہے۔ اور پھر مسجد کی نظافت، مسجد کی پاکیزگی، مسجد کی صفائی، یہ بھی اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں کوئی بدبودار چیز کھا کر نہ ہو، مثلا پیاز، لہسن، ایسی چیزیں جن سے بدبو پیدا ہوتی ہے، دوسرے بھائی کو کراہت آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مسجد میں فرشتے بھی آتے ہیں، وہ بھی کراہت کرتے ہیں بدبودار چیزوں سے۔ تو کوئی بھی چیز جو مسجد میں بدبو پیدا کرتی ہو اس سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو مسجد جو ہے وہ ہمارے معاشرے کی بنیاد ہے۔ اسی پر ہماری گفتگو چل رہی تھی، اسی پر ہماری گفتگو ختم ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔